السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاسبان اسلامک سینٹر کے محترم چیئرمین صاحب کا اور اپنے عزیز مفتی مجیب الرحمن صاحب کا۔ انہوں نے اس بارونق اور بابرکت محفل میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ جن عزیز بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اقربا کو اور ان کے پورے خاندان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان بچوں کے اساتذہ کرام جنہوں نے انہیں قرآن پاک حفظ کروایا ہے وہ بھی انتہائی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ سوچا تو میں نے یہ تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں ہی کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن جو میں نے 2 بیان سنے ہیں اپنے سے پہلے تو ان میں قرآن پاک کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں ڈالا ایک اور عنوان آپ کے سامنے، میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور دیکھ رہے ہیں آپ نورانی چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں، دستاریں سروں کے اوپر موجود ہیں، اور یہ دستار عظمت کی دستار ہے، عزت کی دستار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، اور ان کا معزز ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ معزز ہیں، بلکہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے ان کو معزز ہونے کا لقب مل چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ فرمایا کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، اور دوسرے اصحاب اللیل جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری امت کے معزز لوگ ہیں۔ 2 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک حملۃ القرآن، قرآن پاک کو اٹھانے والے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، اور دوسرے اصحاب اللیل۔ یہ دونوں حدیث پاک سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ دونوں عزت کی چیزیں ہیں، یہ دونوں عظمت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دونوں چیزیں ہی عطا فرما دے، سینے میں قرآن بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رات کی جو مناجات ہیں، رات کی جو عبادت ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، تو پھر عزت اور عظمت کا کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے میری ان بچوں سے درخواست ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو عطا فرما دی ہے، سینوں میں قرآن آ گیا ہے، اب جو دوسری عزت والی چیز ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، تو مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت ہی بلند ہو جائے گا۔ خیر، بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، آپ حضرات تشریف لائے ہیں ان کے اعزاز کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور آپ ان کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی دنیا میں، آخرت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور آپ نے یہ ارشاد جو فرمایا یہ بھی ایک عجیب موقع تھا۔ ایک صحابی آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے کہا یا رسول اللہ، یہاں پہ اس زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر کسی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک دل میں ایک تڑپ سے اٹھتی ہے کہ آپ کی زیارت کر لیں، آپ کا دیدار کر لیں، آپ کی محفل میں حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہوا ہے، اٹھتے ہیں، آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو یہ تڑپ اور یہ پیاس جو ہے وہ بجھ رہی ہے، اور یہ تڑپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی زیارت سے، آپ کے دیدار سے، لیکن قیامت میں کیا کریں گے، آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ تو بہت بلند مقام پہ ہوں گے، ظاہر ہے کہ سب سے بلند مقام و مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تو مقام اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہی ہے۔ تو جنت کے بھی سب سے بلند مقامات وہ آپ کے لیے ہی ہیں، تو آپ تو بہت اونچے مقامات پہ ہوں گے۔ تو وہاں پہ اگر یہ دل میں ایک تڑپ پیدا ہو، پیاس پیدا ہو گئی کہ آپ کی زیارت کریں، آپ کا دیدار کریں، تو وہاں ہم اپنی یہ پیاس کیسے بجھائیں گے؟ یہ ایک پریشانی لاحق ہوئی صحابی رسول کے دل میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا اظہار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی پھر حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اور کسی بھی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوئی۔ تو اس حدیث پاک سے جو ایک عمومی آپ نے ایک ضابطہ، ایک عمومی بات ارشاد فرما دی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی محبت، دین والوں کی محبت، ان لوگوں کی محبت جن کے سینوں میں قرآن ہے، ایسے لوگوں کی اگر محبت ہمارے دلوں میں موجود ہوگی، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کو شفقت کی نظر سے دیکھیں گے۔ آج کی جو دنیا ہے نا، آج کا جو دور چل رہا ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، اور پروپیگنڈا ایسا اتنا زیادہ، وہ پروپیگنڈے کے بارے میں ہے نا کہ اتنا کرو کہ وہ جھوٹ ہی سچ بن جائے۔ تو آج کا جو دور ہے وہ ایسا ہی ہے۔ ان قرآن پڑھنے والوں کو، ان دین پڑھنے والوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ، اور ان کو رجعت پسند اور قدامت پسند، اور جہاں کہیں کوئی دہشت گردی ہو تو لیبل جو ہے وہ ذہن ایسا بنا دو، فضا ایسی بنا دو کہ ذہن خود بخود جو ہے وہ ادھر ہی جائے۔ تو یہ آج کا ایک دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے دور میں ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، ان لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور ان کے ساتھ انس ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
برکت ہمیں آخرت میں بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ آپ کی محبت، جس کے ساتھ محبت ہوگی، اچھا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ جو انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ کسی کے ساتھ ایک دلی وابستگی جب ہو جاتی ہے، ایک دلی لگاؤ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ضرور محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا اردو زبان کا محاورہ ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بات ایسے ہی ہے، واقعتاً ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بات ارشاد فرمائی، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طور طریقوں پہ چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلْهُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ لگا رہا ہے، اس کا یارانہ کس کے ساتھ ہے، دلی لگاؤ اس کا کس کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی ایک دلی وابستگی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو یہ دوستی لگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے کہ میں جس کو اپنا گہرا دوست بنانے لگا ہوں وہ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے گالیاں ہی نکل رہی ہیں۔ اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا جو بات بات پہ گالی نکال رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اثر ادھر بھی منتقل ہو جائے گا۔ ایسا بندہ تو نہیں ہے جو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ زبان کیسی ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، اچھی طرح دیکھ بھال کر پھر دوستی لگاؤ، پھر اپنے تعلقات قائم کرو۔ دیکھیے ایک تعلقات دنیا کے ہوتے ہیں نا، خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ تو ضرورت کے مطابق کرنے ہیں، وہ تو ہر ایک سے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں نا، وہ دوستی کی ہے، گہرا تعلق، ایک یارانہ، دلی وابستگی، دلی محبت، وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایک سنہری تعلیم دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضا، میں نے عرض کیا کہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی اداؤں کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ محبوب کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا ایک بے مثال نمونہ امت کو دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر کیسے صحابہ کے دل میں کیا کیفیت ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس وقت میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھے رات کی عبادت کے لیے، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا، آپ کی مسواک آپ کو مہیا کر دی، وضو فرمایا آپ نے تو میں نے پانی ڈال دیا، یہ میں نے خدمت کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اس خدمت سے، اور آپ نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ سل، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگ لو آج کیا مانگتے ہو۔ اب دیکھیے رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ویسے ہی قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مانگ لو اس وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو مانگا، اس وقت جو مانگا جائے گا وہ تو یقیناً مل ہی جائے گا۔ یہ تو بہت ہی قبولیت کا موقع تھا۔ تو صحابہ کرام کا نقطہ نظر دیکھیے، ان کا زاویہ نگاہ دیکھیے کہ زاویہ نگاہ کیا ہے۔ ہم جیسے کوئی ہوتے ہیں نا تو شاید وہ سوچتے کہ میرا دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، کہاں کس جھنجھٹ میں ہوں آج کل، اور مجھے کیا چاہیے،
تو دنیا کی کوئی چیزیں سوچتے کہ وہ گاڑی بہت اچھی چاہیے، یا کاروبار آج کل وہ ایسا ہے، کاروبار بہت اچھا چاہیے، یا کوٹھی بڑی اچھی شاندار چاہیے، یا دنیا کی کوئی نہ کوئی سوچتے اور مانگ لیتے اور یہ کہتے کہ اب تو مل ہی جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، آپ کے فیض یافتہ ہیں، اور ان کا زاویہ نگاہ جو ہے نا وہ بدل چکا ہے۔ وہ دنیا سے زاویہ نگاہ منتقل ہو کے آخرت کی طرف ہو چکا ہے۔ تو وہی جب سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کہنے لگے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ یہ محبت ہے نا، محبت عرض کر رہا ہوں کہ محبت کتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور آپ کی رفاقت بھی جنت میں آپ کی رفاقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ اور کچھ مانگنا تو اور مانگ لو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری دفعہ بھی یہی جواب سنا تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اچھا اگر میری رفاقت چاہتے ہو جنت میں تو پھر ایک کام تم کر لو، میری رفاقت تمہیں جنت میں مل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو، سجدے کثرت کے ساتھ۔ تو سجدے تم کثرت کے ساتھ کرو، تمہارے سجدوں کی کثرت سے میں تمہارا یہ مسئلہ حل کروا دوں گا اور تمہیں میری رفاقت جنت میں مل جائے گی۔ سجدے کثرت کے ساتھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے زیادہ کم ہوں گے، نماز زیادہ پڑھیں گے، صرف فرض نماز نہیں، کثرت کب ہوگی؟ نوافل کے ساتھ ہوگی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فرض اور واجب پڑھ لی اور بس کثرت ہو گئی، یہ کثرت نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو بول رہا ہے وہ کثرت کا بول رہا ہے، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اور کثرت جو ہوگی نا وہ اس چیز سے ہوگی، نوافل کے ساتھ ہوگی، نوافل کا اہتمام۔ تو بہت سے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، اور بھی بہت سے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور محبت کی کیا کیا مثالیں اور کیا کیا نمونے قائم کیے ہیں۔ دیکھیے، محبت کا تقاضا ہوتا ہے محبوب کی اداؤں پہ عمل کرنا، محبوب کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اگر محبت کا دعویٰ تو ہو رہا ہے لیکن اطاعت نہیں ہو رہی، فرما برداری نہیں ہو رہی، تو محبت میں کمی ہے۔ پھر یہ محبت جو ہے وہ کامل درجے کی نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری اولاد، ہمارا بیٹا بیٹی، ہمارے بچے، وہ اگر ہم سے محبت کا اظہار کریں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اولاد کا، تو اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار تو بہت کرے، ابا جی آپ سے مجھے بہت محبت ہے، ایک دلی وابستگی ہے آپ کے ساتھ، امی جی آپ کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے۔ محبت کے دعوے تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن اگر ابا جی کہیں بیٹا فلاں کام کر دو، اور بیٹا آگے سے کہے کہ ابا جی محبت تو آپ سے بہت ہے، وہ تو ناقابل بیان ہے، لیکن سوری آئی ایم بزی، اگر وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو بہت مصروف ہوں، ابھی وہ دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے، ابھی وہ پروگرام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چلے ایک دفعہ ہو گیا، پھر کسی موقع پہ ابا جی نے کہا بیٹا فلاں کام کر دو، بیٹا کہ ابا جی محبت تو بہت ہے آپ سے، لیکن کیا کریں حالات نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے آپ کی بات پہ عمل کرنے کا، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہو جائے، چوتھی دفعہ بھی ایسے ہو جائے، اور ہر دفعہ محبت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہو، تو میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اپنی اس اولاد کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے ہم؟ یہ جو محبت کے دعوے ہو رہے ہیں یہ کیسے دعوے ہیں؟ یہ خالی دعویٰ ہی ہے نا بھائی، محبت ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے،
اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. صرف کہہ دینا کہ مجھے محبت ہے، صرف کہہ دینا کہ مجھے آپ سے بڑا عشق ہے، یہ تو کافی نہیں ہے نا. اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہی ہے کہ محبت کے تقاضے پہ عمل کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کریں. اور یہ بات خود نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ میری اطاعت بھی کرتا ہوگا. ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرتا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو محبت کا تقاضا اطاعت ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے، آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، میرا اور باقی عمومی طور پہ معاشرے کا، ربیع الاول آتا ہے، محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں. پورا ایک مہینہ عشق کا ہوتا ہے، دعوے ہی دعوے ہو رہے ہوتے ہیں، جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہوتی ہیں، محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صرف یہ دعویٰ تو کافی نہیں ہے، وہ دعویٰ اپنی جگہ پہ، لیکن مہینہ گزرا تو اس کے بعد باقی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ اس ایک مہینے کے محبت کے دعووں کی وجہ سے کیا زندگی بدلی؟ کیا گناہ چھوڑے، نافرمانیاں چھوڑیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی اچھا انقلاب پیدا ہوا؟ تو اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر محبت کا دعویٰ وہ اسی طرح کا ہے جس طریقے سے ہماری اولاد ہمارے سامنے محبت کا دعویٰ کرے. تو محبت میں کمی ہے، نقصان ہے. اس لیے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، المرء مع من احب، آخرت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح معنی میں محبت. اور صحیح معنی میں محبت کس سے ہوگی؟ اتباع سے ہوگی اور اطاعت سے ہوگی. اور اطاعت کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ابھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کریں. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں نا، ان معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ آپ کی دعائیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں نا، وہ آپ کا ایک مستقل معجزہ ہے. ایک ایک دعا آپ کا معجزہ ہے، ایسی جامع دعائیں ہیں. تو یہ جو خلوت کی بات آئی نا کہ تنہائی کو گناہوں سے بچائیں، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. بہت خوبصورت دعا ہے. یہ دعا اللہ کے نبی مانگ سکتے ہیں، عام انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری خلوت کو، میری جو لوگوں کے سامنے کی زندگی ہے اس کو جلوت کہتے ہیں، جو عام لوگوں کے سامنے زندگی ہوتی ہے. فرمایا کہ میری خلوت کو میری جلوت سے بہتر بنا دے. لوگوں کے سامنے جو میری زندگی ہے، میری تنہائی کی زندگی اس سے اچھی ہو. اور فرمایا وجعل علانیتی صالحہ، اور اے اللہ میری جو لوگوں کے سامنے کی زندگی ہے وہ نیک بنا دے. تو لوگوں کے سامنے کی زندگی نیک ہوگی، اور جو تنہائی کی زندگی ہے اس کے بارے میں دعا یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اس سے بھی بہتر ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تنہائی کی جو زندگی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے جتنی نیکی ہے اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بہت بہتر ہے. تو جہاں اپنی تنہائیوں کو ہم پاکیزہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. ان دعاؤں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، زیادہ وقت ہو گیا. لیکن بہرحال سبق جو مجھے اور آپ سب کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی اطاعت کا. اور آپ کی اطاعت صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف زکوٰۃ اور حج میں نہیں، یہ جو عام عبادات ہیں نا، صرف ان میں نہیں، بلکہ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع پوری زندگی میں، کاروبار میں بھی، اور اسی طریقے سے اپنے گھریلو معاملات میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی، غزے کی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی سنتوں پہ، آپ کی اداؤں پہ عمل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش، یہ اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، آپ سب حضرات کے اندر بھی پیدا ہو جائے. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی
تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، آپ کی رضا بھی حاصل ہوگی، آپ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی نعمتوں سے اور کامیابیوں سے نوازیں گے بھی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔